30,000 रुपये निकाल दिए, कोई हिसाब नहीं लगाया, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت زکوٰۃ نکال دی، میں نے تو غریبوں کی بہت مدد کر دی۔ اب دیکھو زکوٰۃ تو نکالی اس نے، لیکن 50 کی جگہ پر 30 نکالی، حساب نہیں کیا، حساب میں کم زیادہ ہو رہی تھی زکوٰۃ، 20,000 روپے کم ہو رہے ہیں، تو یہ 20,000 روپے زکوٰۃ کے اس کے مال میں مل گئے، دوسرے مال میں، فریش مال میں، تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا علماء نے۔ تیسرا مطلب یہ بھی سن لیجئے، بہت خطرناک ہے مطلب بھی۔ آج کل بہت سارے لوگ مالدار ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ لیتے ہیں، اپنے آپ کو غریب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو زکوٰۃ دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ گھر میں اچھا خاصا پڑا ہوا ہے، لیکن اپنے پیسے کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، لوگوں پاس مانگتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی مانگتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے ان کو زکوٰۃ کا حقدار سمجھ کر مال دے دیا، حالانکہ وہ ایسی حالت میں تھے کہ ان کو زکوٰۃ نکالنے کی تھی، لیکن وہ نکالتے نہیں تھے بلکہ لوگوں سے زکوٰۃ لے رہے تھے۔ تو جب زکوٰۃ دی تو یہ زکوٰۃ کا مال ان کے پاس آیا، انہوں نے زکوٰۃ نکالی نہیں تھی، تو یہ زکوٰۃ کا مال ان کے دوسرے مال کو بھی ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا مال چاہے ایک پیسہ بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے زکوٰۃ 10,000 روپے نہیں نکالی تو مال خراب ہوگا، نہیں، زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اگر آپ کے مال میں رہ گیا اور آپ نے اس کو نہیں نکالا حساب کر کے، تو سمجھو وہ آپ کے سارے مال کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نظروں سے گزرا، آپ فرماتے ہیں، اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی کے جانشاہ صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی آفتیں آتی ہے، زمین پر جتنی تکلیف آتی ہے، زمین پر جتنی مصیبتیں آتی ہے، اور سمندروں کے راستے سے جتنی تکلیف آتی ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہے، جتنے حالات آتے ہیں، سب کی لسٹ بناؤ، سب کی فہرست بناؤ، اور یہ جتنی مصیبتیں سمندر کے راستے سے، زمین کے راستے سے آتی ہے، سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان جب زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ زمین کے راستے سے مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں، سمندر کے راستے سے تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ کے بعض نیک بندوں کی زبان پر یہ بات بھی آ گئی ہے کہ آج کل ہم جن مصیبتوں سے، حالات سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، کبھی انسان نے تصور نہیں کیا تھا کہ اللہ کا گھر بھی بند ہوگا، کعبۃ اللہ بند ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی کے اندر، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ گھروں میں قید ہو جائیں گے، ہم کو گھروں میں نماز پڑھنی پڑے گی، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کے نبی کے روزے کے اوپر حاضری بند کر دی جائے گی، کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن حالات اس طرح کے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بعض نیک بندوں کی زبان پر یہ بات آ گئی ہے کہ آج ہم جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے انسان کے اوپر حالات آ رہے ہیں، اور اس حالات کے نتیجے میں انسان در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تو جو مال اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اللہ کے یہاں انویسٹ ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے بڑی کوتاہیاں، یاد رکھیے، دنیا کے اندر اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اللہ مال بھی برباد کرے گا، برکتیں ختم کر دے گا، مال کی حفاظت نہیں ہوگی، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ آخرت میں اس مال کی وجہ سے تم کو جو بھگتنا پڑے گا وہ الگ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے میدان میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، سانپ گنجا، خطرناک کوبرا، اس کا تھوڑا سا زہر بھی انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور جب وہ گنجا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بڑی عمر اسی حالت میں گزار دی کہ اس کے اندر زہر ہی زہر، اور بڑی عمر تک اس کے سر کی طرف اور اس کے بدن کے اندر زہر پھیلتا رہا، اور اسی میں وہ بوڑھا بھی ہو گیا۔ ایسا گنجا سانپ بہت زہریلا ہوا کرتا ہے، وہ گنجا سانپ، اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور پورے قیامت کے میدان میں وہ اس کے پیچھے دوڑے گا، اس کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، انا کنزک و مالک، میں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ اور پورے قیامت کے لوگ سب دیکھیں گے، ابھی حساب کتاب باقی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ باقی ہے، اس سے پہلے قیامت کے میدان میں اتنی بے عزتی ہوگی اس بندے کی جو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے، گنجا سانپ، خطرناک کوبرا سے خطرناک سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر یہ
اللہ تعالیٰ کے مالی حقوق ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ جو لوگ زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سونا اور چاندی کی، ان کے زیور کو، ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے ذریعے سے ان کو داغ دیا جائے گا، ان کے بدن کے اوپر داغ دیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر ہماری چمڑی پر ذرہ برابر کوئی آگ کا حصہ آگ چھو جاوے یا کوئی داغ لگ جاوے لوہے کا یا کسی چیز کا، زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے انسان کی چمڑی کے اوپر، اس کی کیفیت وہ محسوس کرتا ہے، اس کی جلن وہ محسوس کرتا ہے۔ تو سوچو قیامت کے دن اس آدمی کے مال کو، سونے اور چاندی کو، اور اس کی پتھرے کی پلیٹیں بنائی جائے گی، آگ میں تپایا جائے گا، پتھرے کی پلیٹیں بنائی جائے گی، اور ان پلیٹوں کے ذریعے سے اس کی پیشانی پر، اس کی کمر پر، اس کے بدن پر داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے، مزہ چکھو اس کے آج۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنے مالوں کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام کرے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ نکالنے میں ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس مال تو بڑھ رہا ہے، جس طرح مال بڑھ رہا ہے زکوٰۃ اتنی نکل نہیں رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں جو زکوٰۃ نکلتی تھی ریگولر، بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں اپنی زکوٰۃ فکس ہر سال کی 5,000 روپے یا 10,000 روپے بس ہو گئی، اتنی نکالتے ہیں، حالانکہ مال بڑا ہے، زمین جائیداد آئی ہے ہمارے پاس، سب کچھ بڑا ہے، لیکن نکالتے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے مال کا پورا حساب لگائیں اور حساب نکال کر پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے تعلق سے ایک ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کو بھاری پڑتا ہے کہ یار کیا زکوٰۃ دینے کی، نعوذ باللہ، ان کے دل میں ایک طرح کی ناگواری آتی ہے، ناپسندیدگی آتی ہے۔ قرآن کریم تو یوں کہتا ہے جو لوگ دل کی ناگواریوں کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، ان کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر نفاق کی علامت اور شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دل کی ناگواری کے ساتھ مال دے رہے ہیں، اب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح انسان ٹیکس دیتا ہے نا زبردستی کہ چلو کیا کریں دے دو، اس طرح زکوٰۃ کو بھی ٹیکس سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، بلکہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ دے، اور رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے مال کو قبول کیا، ورنہ میرا مال کہاں اس قابل تھا کہ تیرے نام پر میں دیتا۔ تو زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے، زکوٰۃ دیتے وقت اطمینان کے ساتھ اور دل کی اچھی نیتوں کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اطمینان پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ کریں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو ایک کام کی اور بات بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہے ان تک جا کر، ان کے پاس پہنچ کر ان کو زکوٰۃ دو۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کو کہہ دیا بھائی بارو بار تم میری زکوٰۃ نکال دینا، ایسا نہیں، بلکہ تم محنت کرو، کوشش کرو، تلاش کرو، سال بھر ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ، ان کے متعلق معلومات کرو اور پھر ان تک زکوٰۃ پہنچاؤ، اس کو کہتے ہیں ادا کرنا۔ زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ سرسری آدمی نے نکال دی اور چھوٹ گیا، نہیں، بلکہ ڈھونڈو۔ اللہ کے بعض نیک بندوں نے یہاں تک کہا زکوٰۃ کے مستحق کو ایسا ڈھونڈو اور اس کے لیے ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوئی آدمی ریگستان میں ہو اور پانی کی تلاش میں کیسا گھومتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی نہیں ملے گا میری جان ہلاک ہو جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، تو وہ پانی کی تلاش کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ ایسی کوشش تم زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کرنے کی کرو کہ اگر زکوٰۃ کا صحیح مستحق مجھ کو نہیں ملا تو مجھے فضیلت نہیں ملے گی، مجھے برکتیں نہیں ملے گی۔ کوشش کرو، تلاش کرو، دنیا کے کام کے لیے ہم محنت کرتے ہی ہیں نا، کیوں نہیں ملیں گے؟ اللہ ضرور ہم کو صحیح آدمی تک پہنچائے گا، اللہ ہم کو ضرور مستحق تک پہنچائے گا۔ اور ایک بات پتے کی میں بتاتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس آدمی کا مال جتنا پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اس کا مال اتنا ہی مستحق تک پہنچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ صحیح آدمی تک پہنچے تو اس کے لیے مال کی
مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. حلال مال ہوگا ٹھکانے پر لگ جائے گا انشاءاللہ, اللہ پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح آدمی کو تمہارے سامنے لا کر دکھا دیں گے کہ بھئی یہ آدمی ہے, کہ اس کو زکوٰۃ دو. اور آپ محنت بھی کریں گے, اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے اور صحیح بندوں تک جو اس کے مستحق ہے حقیقی معنوں میں, اللہ مجھے اس مال کو ان تک پہنچانے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق بھی دیں گے. تو اس کا آپ اہتمام کریں اور حلال مال سے زکوٰۃ, اپنے کمائی کے اندر بھی حلال کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی مستحق تک, جو لوگ اس کے حقدار ہیں, اللہ وہاں تک پہنچا دے گا, آپ فکر نہ کریں. دوسری ایک خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے تعلق سے لوگوں میں اعلان کرتے ہیں اور سامنے والوں کو ایک طرح کی بے عزتی فیل ہوتی ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے. اس کو جا کر پوچھتے تھے میں زکوٰۃ لیتا چھو, آپ زکوٰۃ لیتے ہو؟ یا یہ کہ بعض مرتبہ تو ایسا سننے میں آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ گھروں کے نیچے جا کر یا بلڈنگوں میں, آج کل لاک ڈاؤن میں ایسا بہت دیکھنے کو ملا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے, جس کو چاہے وہ لے جاؤ. تو یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ طریقہ ہے؟ بلکہ شکر مانو اللہ کا کہ وہ غریب آدمی جس کو اللہ نے تمہاری زکوٰۃ لینے کے لیے بنایا, تم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہو, تو یہ تو تمہارا مال اللہ تک پہنچا رہا ہے, اس کے اوپر تو رحم کھاؤ, اس کا شکر مانو. یہ کیا طریقہ ہوا کہ اس کو آپ ایذا دے رہے ہو, اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور اس طرح لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہو. بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ کا مال ہے تو اس کا دینے کا طریقہ ہونا چاہیے. اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو دھیان سے, جب آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر لیا کہ بھئی یہ ہماری زکوٰۃ 2000 روپے ہیں, بس آپ کے نکالتے ہی وہ زکوٰۃ کا مال ہو گیا, آپ کی نیت کر لیا آپ نے نکالتے وقت, ہو گئے کافی. اب جس وقت آپ غریب کو دو گے چپ چاپ خفیہ طور پر, تو اس وقت اگر آپ نیت نہ بھی کرو اور یہ کہ ہدیہ ہے بھائی میری طرف سے, اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت نہیں ہوتی مانگنے کی اور وہ لیتے نہیں ہیں, ان کو تھوڑا شرم آتی ہے. اور کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے کر نہیں دے سکتے حالانکہ مستحق ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ان کی پوری کیفیت ہے, ان کے حالات ہے, ان کو ہدیہ کر کے دے دو اور اس طرح دو کہ کانوں کان خبر نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جو لوگ خفیہ طور پر چپ چاپ صدقہ اس طرح دیتے ہیں, دانے ہاتھ سے دیتے ہیں, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے, ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ہمارے معاشرے میں خرابی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے گھر میں, ہماری دکان پر کوئی آدمی کام کرتا ہے, ہمارے گھر میں کوئی عورت کام کرتی, کام والی, اس کو زکوٰۃ کا مال دیا, رمضان میں اس کے گھر میں راشن بھرا دیا, اس کا قرضہ ادا کر دیا, اس کا کوئی گاڑی کا مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. اب رمضان میں ہیلپ کر دی, اس کی زکوٰۃ کے مال سے ہیلپ کی, مدد کی, اور پورا سال اس کو پگار کم دیتے ہیں اور وہ بھی بیچاری کام کرتی رہتی ہے, وہ دکان کا نوکر کام کرتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو پگار کم مل رہا ہے لیکن مجھے رمضان میں اچھی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا, اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو, اس سے زکوٰۃ دے رہے ہو, پگار کم کر رہے ہیں. زکوٰۃ دو اس کو, لیکن یہ نہیں کہ پگار میں کم کر دو. اس کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے لیے اس کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم کو سلام مارے, جب بھی دیکھے سلام مارے کہ ہاں بھائی ہم کو زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ تو ہمارے عمل کو ختم کرنے والا ہے, دنیا کے اندر بھی ختم ہو جائے گا, ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ہماری زکوٰۃ برباد ہو جائے گی, کچھ نہیں ملے گا. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کام والی کو, گھر میں کام کرنے جو خال آتے ہیں, کام والی آتی ہیں, اس کو کچھ دے دیا اور اس نے ہمارے گھر سے کام چھوڑ دیا, تو اس کو بار بار تانا دیں گے, اس کی آنکھوں سے شرم بھی نہیں ہے, اتنا سارا اس کو میں نے مال دیا, اتنی ساری مدد کی اور میرے گھر کا کام چھوڑ دیا. ارے بھائی تم نے تو زکوٰۃ دی تھی نا, اور زکوٰۃ دے کر جتلا دیا لوگوں کے سامنے, اس کو تکلیف پہنچا دی, احسان جتلا دیا, سارا مال تمہارا ختم ہو گیا, ثواب ختم, برباد ہو گیا, کوئی ثواب نہیں تم کو, بلکہ گناہ ہو گیا, کسی کو تکلیف پہنچانے کا, کسی کے دل کو دکھانے کا, احسان جتلانے کا گناہ ہو گیا. اس لیے نیکی جتنی بھی ہے کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو تاکہ بار بار توبہ کی توفیق ملتی رہے. اور خاص
تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے اس بات کا خیال رکھے، احسان نہ جتلاوے، زکوٰۃ دینے والے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے کہ چلو یہ تو بہت لو کیٹیگری والا ہے اور یہ تو زکوٰۃ کھاتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں ان کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، کہ یہ تو زکوٰۃ لیتا ہے۔ ارے بھائی وہ مستحق ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو اس سے تم کو کیا ہے؟ اس کے لیے حلال ہے، اور تم اس کے لیے زکوٰۃ کا مال اللہ نے اس کے لیے بطور ہدیے کے رکھا ہے، اور تم جا کر اس کے گھر کا پانی پیو گے، کھاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ نے زکوٰۃ دے دی، ختم ہو گئی۔ اب وہ مال جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ تو للہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ آدمی ہم کو 100 روپے ہدیے کے اندر دے گا، لے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے زکوٰۃ تھی، ہم کو اس نے دیا تو ہدیہ ہو گیا، للہ ہو گیا۔ ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ سب برائیاں پائی جاتی ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ ایک اور بات میں آپ کو پتے کی بتلاتا ہوں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، مثال کے طور پر 1 سال زکوٰۃ نہیں دی، 2 سال زکوٰۃ نہیں دی، ہم مانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن پھر بھی سستی، کوتاہی، شیطان ڈراتا ہے کہ غریب ہو جائے گا، تیرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، لاک ڈاؤن ہے، پیسے کی بہت ضرورت ہے، ابھی تو سنبھال کر رکھو، زکوٰۃ تو بعد میں دیں گے۔ نہیں، زکوٰۃ نکالو، اللہ مالک ہے، غریبوں کا حق ادا کرو، اللہ مال میں برکت دے گا۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا 1 سال 2 سال 3 سال تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے دل میں سے زکوٰۃ کی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ جانتے سننا، ابھی تک تو ہے کہ جانتا ہے کہ فرض ہے لیکن نکالتا نہیں ہے۔ اب اگر وہ نکالتے، یہ ٹائم پیریڈ لمبا ہو گیا اور نہ نکالتے 3 4 5 سال ہو گئی، اب آہستہ آہستہ اس کے دل سے اہمیت نکل گئی، اور ایک وقت وہ آئے گا، نعوذ باللہ، اس کے دل سے اگر زکوٰۃ کی فرضیت نکل گئی، اس نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو ٹیکس ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ آدمی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، ایمان سے باہر نکال جاتا ہے۔ یہ وقت آتا ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے، شروع میں تو انسان نہیں نکالتا ہے تو دل میں یہ ہوتا ہے چلو بعد میں نکالیں گے، پھر وقت گزرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے فرضیت کا اعتقاد بھی نکلتا جاتا ہے۔ جب فرضیت کا اعتقاد نکل جائے گا وہ آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالیں، ٹینشن نہ لیں، گھبرائیں نہیں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ زیور پہنتے ہیں، اللہ نے آپ کو زیور پہننے کا حق دیا ہے، پہنیے، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا سونے کو، لیکن زکوٰۃ کا خوب اہتمام کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں آج سونے کے کنگن ہیں اور کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں اللہ نہ کرے آگ کے کنگن ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو زکوٰۃ نہ نکالیں۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ زکوٰۃ نکالیں اور اپنے شوہروں کو بھی بتائیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا سونا ہے۔ اگر شوہر آپ کے زکوٰۃ نکال دے تو بہت اچھا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ بھی اپنے مال سے نکالو گے تو بہت اچھی بات ہے یہ بھی کہ آپ کا بھی نام زکوٰۃ نکالنے والوں میں، اور زکوٰۃ نکالنے کی اور زکوٰۃ دینے کی جو فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے شوہر نے آپ کی زکوٰۃ نکال دی، ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ کے شوہر نے کہا کہ بھئی چل کوئی بات نہیں، تیری زکوٰۃ 2000 روپے ہیں، میں دیتا ہوں، بعد میں تو مجھ کو دے دینا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ آپ کے اوپر قرضہ رہے گا، لیکن بہرحال آپ کے شوہر کے ادا کرنے سے ادا تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ادا کریں، مال بچائے سال بھر کے، نہیں مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے زکوٰۃ کے فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا، اور آپ کے دل میں سے بھی مال کی محبت نکلے گی۔ ویسے ہم دنیا کے نام پر خرچ کر ہی ڈالتے ہیں ہزاروں روپیہ، سال بھر کا حساب لگائیں ہم تو کتنے روپیے ہم بیکار کپڑوں میں، برتنوں میں، کھانے کی نظر کر دیتے ہیں، اور مختلف کچن کے سیٹس جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کیا سے کیا ہم خریدتے رہتے ہیں۔ تو اتنا سارا ہم پیسہ جب بیکار فضول ضائع کرتے ہیں تو اللہ کے نام پر زکوٰۃ نہیں نکال سکتے؟ خود نکالے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے لیے بھی جو سارے فضائل ہیں وہ تم کو حاصل ہوں گے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اب یہ کچھ مسائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے کہ بھئی زکوٰۃ کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو ایک بات دھیان سے سن لیجئے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک عجیب رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو رمضان میں ہی نکالتے ہیں۔ بھائی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی مسئلہ سن لیجئے، دھیان سے سن لیجئے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی رمضان ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی محرم الحرام، مثال کے طور پر ایک آدمی
پہلی محرم کو صاحب نصاب بنا. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت یا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کل ہوگی شاید 22 ہزار روپیہ 24 ہزار روپے کچھ بھی ہوگی, اتنی قیمت اس کے پاس آئی ایک محرم کو. اب شریعت کہے گی یہ آدمی صاحب نصاب بن گیا, اب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اتنا ہو گیا ایک محرم کو, اس کے پاس اتنا مال ہے, اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے, ساری کھانے پینے کی رہنے کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد ضرورت سے زائد اتنا مال بچا جس کی قیمت 24-25 ہزار روپے ہوتی ہے, تو شریعت کہے گی یہ آدمی صاحب نصاب ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فوراً ابھی زکوٰۃ دینی نہیں ہے, بلکہ اس مال کے اوپر 1 سال گزرنے دو. آئندہ سال جب پہلی محرم آئے گی تو دیکھو کتنا مال ہے اس کے پاس. بھائی گزشتہ سال تو 25 ہزار آئے تھے, ابھی بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ روپے ہو گئے ہیں, اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے, کسی کو دینے کی بھی نہیں ہے. سب کو دینے کے بعد 1 لاکھ بچ رہے ہیں. گھر کا لائٹ بل, گیس بل, اور بچوں کی فیس, اسکول کے ٹیوشن کی فیس, بچوں کے رکشہ کے پیسے, دودھ کے پیسے سب دے دیے. اب یہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے بچ رہے ہیں. تو اب اس 1 لاکھ روپے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ یعنی 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے. اب سمجھ لو, اس سے پتا چلا کہ ہر آدمی کی مالدار کی بننے کی ترتیب الگ الگ ہے. سب پوری دنیا تھوڑی ایک رمضان کو مالدار بنتی ہے. کسی آدمی کے پاس ایک محرم کو مال آتا ہے, کسی کے پاس ایک سفر کو آتا ہے, کسی کے پاس 15 شعبان کو اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا. اس کے بعد 1 سال گزر گئے تو 15 شعبان کو زکوٰۃ نکالو. یہ تو رمضان کا مہینہ کس کے لیے ہے کہ بھائی جس کو معلوم نہیں ہے کہ اب میرا کب حساب بنتا ہے, میں کب مالدار بنا تھا, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو چلو بھائی ایک کام کرو, آسانی کے لیے ایک رمضان طے کر لو, ایک تاریخ رمضان کی. ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان میں بھی کبھی 1 رمضان کو حساب کرتے ہیں, کبھی 10 رمضان کو, کبھی 15 رمضان کو, کبھی 25 رمضان کو. یہ غلط طریقہ ہے, بہت غلط طریقہ ہے. آپ پہلی رمضان کو حساب کر لیا اگر آپ نے ایک مرتبہ, تو پھر دوسرا سال جب آئے گا تب بھی رمضان کی پہلی کو حساب کر لو. چاہے آپ بعد میں تھوڑی تھوڑی دیتے رہو, لیکن حساب اسی دن کر لو, سونے کی قیمت اسی دن لگا لو. ورنہ اگر آپ نے اس مرتبہ پہلی رمضان کو, بعد میں 20 رمضان کو, پھر کبھی 30 رمضان کو اس طرح کہو گے تو آپ کی ہر سال 20 دن کی زکوٰۃ کٹی جائے گی, اس میں نقصان ہوگا, پرابلم آ جائے گی. اس لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب بنے ہیں تو وہ حساب لگو, اس کی تاریخ نوٹ کر لو, کاغذ میں لکھو. ڈرو مت حساب کرنے سے. لوگ ہمارے پاس آتے کہ مولوی صاحب ہمارا تو بہت سب مال, کیسے حساب کریں ہم؟ اگر گورنمنٹ نے یوں کہہ دیا کہ چلو GST کے لیے حساب کرو سب اپنی پراپرٹی کا, تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. لاک ڈاؤن میں دیکھ ہی رہے ہم گورنمنٹ کی کتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. وہاں سے ابھی تو آرڈر چھٹتا نہیں اور یہاں پسینے چھوٹ جاتے ہمارے. تو گورنمنٹ کی بات پر عمل ہو رہا ہے, اور وہ اگر کہے کہ یہ کرو تو وہ کر رہے, سب کر رہے ہیں. پر کوئی کرنا منع نہیں ہے, کرنا چاہیے. ہمارے حاکم ہیں, ان کی بات کا عمل کرنا چاہیے, جو بات شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو وہاں پر. لیکن میں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے ہم تاریخ سے لکھ نہیں سکتے ہیں کہ بھائی میرا مال 1 تاریخ کو میں نے زکوٰۃ نکالی, رمضان کے آئندہ سال مجھے 1 کو نکالنی ہے. یا کہ میں نے 5 رمضان کو حساب لگایا تو آئندہ سال مجھ کو 5 کو حساب لگانا ہے. تو یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دھیان رکھیں آپ, اگر آپ کا حساب رمضان کا ہے تو ایسا نہیں کہ پورے رمضان میں, بلکہ تاریخ طے کر لیں اور اس تاریخ سے پورا حساب ہر سال لگاتے رہیں. دوسری بات یہ ہے زیور. اب زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے, کیش کے اوپر بھی آتی ہے, اس کو بھی گننا ہے. زیور جو عورتیں پہنتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا اس میں حساب کس طرح لگانے کا؟ تو اس میں حساب اس طرح لگانے کا ہوتا ہے کہ سمجھو کہ بھائی ایک عورت کے پاس زیور ہے 10 تولہ یا 20 تولہ, اور 1 رمضان کو وہ عورت زکوٰۃ نکالتی ہے. تو اس 10 تولہ یا 20 تولہ کو آپ لے جاؤ رمضان کے 1 دن پہلے 30 شعبان کو سونی کے پاس, سنار کے پاس مارکیٹ میں لے جاؤ, اس کا وزن کراؤ کہ بھائی اس میں خالص سونا کتنا, پیور سونا, جو کچرا ہے دھات دوسری وہ نکال دو, اور اگر کوئی انگوٹھی ہے اس میں ہیرا ہے وہ بھی نکال دو. سونے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے, پلیٹینیم پر, ہیرے پر, یا کوئی اور اندر جو ڈائمنڈ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اس کو نکالو, خالص سونا کتنا ہے بس, اس میں جتنی بھی ایکسٹرا دھات ہے اس کو نہیں گنا جائے گا, خالص سونے کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. تو وہ سونے کا حساب, اچھا وہ قیمت کس دن کی لگے گی؟ جس دن تم لے کر گئے حساب کرنے کے لیے, جس دن تم حساب کرنے کے لیے بیٹھو گے کہ بھائی میرے پاس یا ہمارے عورت کے پاس اتنا سونا ہے, اس دن مارکیٹ میں جو ویلیو, وہ مارکیٹ میں سونے کی جو ویلیو, خالص سونا مارکیٹ میں کتنے روپے تولہ ہے, تو اس حساب سے ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے. تو زکوٰۃ کے اندر اس بات کا دھیان رکھے,
सोना और चांदी के अंदर प्योर जो है उसकी ज़कात निकलेगी, उसमें से नगीना, पत्थर, प्लेटिनम, डायमंड, उसकी ज़कात नहीं निकलेगी। नंबर 2, ज़कात जिन माल में निकलती है जिनको ज़कात का माल हम कहते हैं, उसमें माल तिजारत भी है, दुकान का माल भी है, दुकान का स्टॉक भी है। बिजनेस के लिए हमने कोई प्लॉट खरीदे थे, भाई हमारा धंधा ज़मीन का ले बेच का है, तो ज़मीन के ले बेच के लिए, धंधे के लिए हमने जो भी प्लॉट खरीदे थे उस पर भी ज़कात निकालनी है। लोग सवाल करते हैं कि मौलाना प्लॉट हमने 10 साल पहले लिया था, उस वक्त उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, आज 10 लाख रुपए, तो ज़कात किस तरह निकालने की? आज के दिन की जो कीमत हो, वो प्लॉट तुमने लोगों को बेचने के लिए लिया था, आज के दिन उसकी जो कीमत हो वो ज़कात निकालने की, चाहे 10 लाख हो या 20 लाख हो, बराबर है। दूसरी बात कि कुछ लोग प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, और नीयत क्या होती है कि चलो अगर अच्छा भाव आएगा तो बेच देंगे, वरना फिर अपने खुद रहेंगे इसमें या भाड़े पर चढ़ा देंगे। अभी कोई पक्की नीयत नहीं है कि हम क्या करेंगे, खाली नीयत ये करी है कि अगर अच्छा भाव आएगा तो बेच देंगे या भाड़े पर चढ़ा देंगे या खुद अपने रहेंगे, पक्की कोई नीयत नहीं है। तो ऐसे प्लॉट के ऊपर ज़कात आती नहीं है जब तक कि उसको बेच ना देवे। अगर बेच दिया तो उसकी जो कीमत है उसको हमारे सारे माल के साथ मिलाई जाएगी और मिलाने के बाद उसका हिसाब किया जाएगा। इसलिए इस ताल्लुक से भी ध्यान रखें, जो घर आपने भाड़े पर दिया है उस पर ज़कात नहीं आएगी। आपके घर में फ्रीज है, आपके घर में मोबाइल है, गाड़ी है, इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम ज़रूरत की चीज़ें कहते हैं, उस पर ज़कात आती नहीं है। आपकी दुकान में मशीनरी है, बड़ी बड़ी मशीनरी आपके कारखाने में, उस पर कोई ज़कात नहीं आएगी, बल्कि दुकान में जो स्टॉक है उस स्टॉक के ऊपर उसकी गिनती की जाएगी और उस गिनती करने के बाद व्यापारी को कितना कर्जा देना है उसको माइनस करें और जो माल बच जाए उस पर 2.5% आपको ज़कात निकालनी है। तो ध्यान रखें। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना एक आदमी ऐसा है कि जिसका खुद का घर है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। खुद का घर हो ना उससे कोई मतलब नहीं है। ज़कात का जो देने का जो तरीका है, जिसका जो बेस है वो ये है कि ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज़ है जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, यानी मैं आपको बता रहा हूँ 24-25 हज़ार रुपये, इतना सामान भी उसके पास नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है ज़रूरत से जायद। अगर किसी के पास 50,000 रुपये है लेकिन सामने 1 लाख का कर्जा है तो फिर वो ज़कात ले सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई बचता ही कहाँ है। 50,000 जेब में पड़े हुए लेकिन लाख रुपए सामने वाले को देने के हैं, तो 50,000 का उसके सर के ऊपर कर्जा है तो उसको दे सकते हैं ज़कात। तो किसी आदमी के पास 25,000 या 24,000 जितनी रकम न हो, ज़रूरत से जायज़ रकम न हो, ऐसे आदमी को ज़कात दे सकते हैं, चाहे उसका खुद का घर हो, चाहे वो बेवा हो या ना हो, यतीम हो या ना हो, कुछ भी, वो सब देखा नहीं जाएगा। बेस ये कि माल है कि नहीं है उसके पास। हमारे यहाँ माशरे में एक गलती ये होती है कि लोग कहते हैं मौलाना बेवा है। भाई बेवा होने से ज़कात देना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो उसके पास, तहकीक करो, थोड़ी बहुत तहकीक कर लो कि भाई उसके पास माल है कि नहीं है। अगर माल नहीं है तो दो, माल नहीं है तो मत दो। चाहे बेवा है तो क्या हुआ। बाज़ मरतबा ऐसे भी वाक़यात होते हैं कि बेवा होती है, लोगों के पास ज़िंदगी भर ज़कात लेते हैं और उनके मरने के बाद इतना माल सोना चांदी और पैसा निकलता है कि लोग ताज्जुब करते हैं कि इसके बाद इतना माल निकल आया। इसलिए बेवा होना कोई बेज नहीं है, बल्कि अब उसके अंदर देखो उसके पास माल है या नहीं है, इस तरह आप ज़कात निकालेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अदा होगी। दूसरा एक ये मसला होता है कि ज़कात के ताल्लुक औरतें मसला पूछती है कि मौलाना हमारे पास सोना है, चांदी है, कैश नहीं है, तो हम कहाँ से ज़कात निकालें। हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम ज़कात कैसे निकालें। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास कैश नहीं है तो किसी के पास उधार ले लीजिए, या अपने शोहर के पास उधार ले लीजिए कि भाई मुझको 2,000 रुपये उधार दो, मुझे ज़कात निकालनी है। शोहर ने आपकी तरफ से निकाल दी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकाल रहा है कि कोई औरत के शोहर का इंतकाल हो गया है, अब उसको ज़कात निकालनी है, माल नहीं है तो क्या करे, तो किसी पास से उधार ले लें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सोने के अंदर जो सोना चांदी तुम्हारे पास है उसको बेच दो, कुछ हिस्सा, 5 तोला है तो आधा तोला बेच दो, ज़कात निकालो। इसलिए कि ओरिजिनल जो ज़कात वाजिब हुई है वो सोने में हुई है, चांदी के अंदर हुई है। ओरिजिनल जो ज़कात वाजिब हुई है वो सोना चांदी देना है ज़कात के अंदर, ये तो उसके बदल के तौर पर माल है। किसी आदमी की दुकान में लोग मसला पूछते हैं मौलाना हमारी दुकान में स्टॉक तो वो थे लेकिन ज़कात निकालने का पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं है ना, आपकी दुकान में जो माल है वो ज़कात के तौर पर निकाल दो। और उसकी कीमत कैसे गिननेगी, और जो कीमत मार्केट की वैल्यू है उस हिसाब से गिन लो और ज़कात निकालो।
لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, زکوٰۃ کے اندر فلیٹ دے دو. فلیٹ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 لاکھ کا فلیٹ 10 لاکھ میں دیا, بلکہ جو ریگولر اس کی قیمت ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مدل کے اندر ہی جتنے میں تم کو آیا اتنے کے حساب سے ہی دے دو اس کو. تو نکالو زکوٰۃ. آپ پیسے سے نہیں دے سکتے تو سونا چاندی بیچ کر دو, پیسے سے نہیں دے سکتے تو تجارت کا مال دو, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو پلاٹ دے دو, زمین دے دو, ایک ٹکڑا بیچ دو, کسی کو ٹکڑا دے دو غریب کو. بہت سارے راستے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے. آپ اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا ہو جائے گی. دوسری ایک خرابی ہمارے یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے, گھر میں 4 بیٹے ہیں, سب کے پاس اچھا خاصا مال ہے, سب کے پاس لاکھ 2 لاکھ روپے بیلنس ہے, اور سب کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہے, ویسی رکھتے ہیں, سب کرتے ہیں, اور زکوٰۃ ابا نکال دیتے ہیں, ہمارے پورے گھر کی طرف سے ہو گئی. ایسا نہیں چلتا ہے. ہر آدمی جو بالغ ہے اس کا حساب الگ ہوتا ہے, اس کے اوپر پرائیویٹ اپنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ابا کے نکالنے سے 4 بیٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. 4 بیٹے کے پاس ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے, 25,000 روپے جتنا ضرورت سے زائد مال ہے, اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے, تو ان کے اوپر الگ سے پرائیویٹ اپنی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. کسی کے ابا اپنی نکالیں گے, تم اپنی نکالو, کسی کے دوسرے کے نکالنے سے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس کا دھیان رکھیں اور اس کا بھی ایک خیال رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے اپنے گھر کے ہر ممبر کی الگ الگ زکوٰۃ. دوسرا ایک مسئلہ بہت اہم ہے, اس کو بھی سن لیجئے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں شوہر اور بیوی یعنی میاں بیوی رہتے ہیں, تو شوہر کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ تو غریب ہوتا ہے, اب عورت کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے, تو شریعت کی نگاہ میں عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. شوہر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ کماتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. تو کوئی آدمی یوں نہ سمجھے کہ میری عورت کے پاس زیور ہے تو میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں. بھائی مرد کا حساب الگ ہے, عورت کا حساب الگ ہے. اگر مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ لے سکتا ہے, عورت نہیں لے گی, کیوں, اس کے پاس سونا ہے. تو مرد کی ملکت الگ ہے, عورت کی ملکت الگ ہے, دونوں کا حساب الگ الگ چلتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرد مالدار ہوتا ہے, عورت کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, تو مرد کے مالدار ہونے سے عورت مالدار نہیں کہلائے گی. عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے. تو اس کا بھی آپ تھوڑا دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہر آدمی کی پرائیویٹ ملکیت سمجھی جائے گی, اس کے حساب سے حساب لگانا ہے. یہ تو میں نے آپ کو چند مسائل بتائے ہیں, باقی اس کے تعلق سے آپ کسی عالم سے, کسی مفتی سے آپ مسئلہ پوچھیے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کن کن مالوں میں زکوٰۃ نکالنی ہے, کتنی نکالنی ہے. آخری ایک مسئلہ بتا کر آپ اپنی بات کو ختم کروں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینے میں زیادہ فضیلت ہے, بہتر کس کو زکوٰۃ دی جاوے. تو اس کے تعلق سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے ہمارے حقدار ہمارے رشتہ دار ہے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے بھائی, ہماری بہن, ہمارے ماموں, ہمارے خالو, ہماری پھوپھی, ہماری خالہ, ہمارے چچا چچی, جو لوگ خونی رشتہ دار ہیں, ہمارے بہنوئی, ہمارے جتنے بھی جو خونی رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے حقدار وہ زکوٰۃ کے. اگر وہ غریب ہیں تو چپ چاپ ان کو تلاش کرو اور ان کے گھروں تک مال پہنچاؤ. پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ پہنچاؤ, راشن کی ضرورت ہے تو راشن پہنچاؤ, جس چیز سے ان کا کام اچھے سے ہو سکتا ہے وہ پہنچاؤ. ان کے یہاں راشن ہے تو پیسہ پہنچا دو, پیسہ ہے تو راشن پہنچا دو. سب سے پہلے نمبر پر یہ لوگ حقدار ہیں. اگر یہ لوگ سب اچھے ہیں, کیپیبل ہے, مالی حیثیت سب کی اچھی ہے, پھر دور کے رشتہ دار دیکھو. اگر ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر پڑوسی, پھر محلے والے, پھر اس طرح جس کو دینے میں زیادہ نفع ہو, طالب علم, مدرسے والے, ان کو دے سکتے ہیں. لیکن پہلے نمبر کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھیں, ڈبل ثواب ہے, صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا, زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا. ہاں 2 رشتے ایسے ہیں جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. نمبر 1 ولدیت کا رشتہ, یعنی کہ باپ بیٹے کو, پوتے کو, پر پوتے کو, سگڑ پوتے کو, لگڑ پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح بیٹا باپ کو, دادا کو, پر دادا کو, سگڑ دادا کو, لگڑ دادا کو, اس طرح اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. یہی حال بیٹی کے اندر بھی ہے, باپ بیٹی کو, نواسی کو, نواسے کو نہیں دے سکتا ہے, بیٹی باپ کو اور دادا کو نہیں دے سکتے ہیں. یہی حال ماں کا ہے, ماں اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتی ہے, ماں بیٹی کو بھی نہیں دے سکتی ہے. اس طرح یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹے باپ کو اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایک رشتہ ہے. اسی طرح کوئی لوگ مسئلہ پوچھتے کہ نانی کو زکوٰۃ دے سکتے, نہیں دے سکتے نا. نانی کو زکوٰۃ اس لیے کہ وہ ہماری امی کی امی ہے, امی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں, امی کی امی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں مولانا پھر کیا کرے, للہ مدد کرو. تمہارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے ہیں نا, زکوٰۃ تو معمولی رقم ہوتی ہے نا,
1,25,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 97,500 पड़े हैं, उसमें से मदद करो लिल्लाह। क्या जरूरी है कि ज़कात ही मदद करो, लिल्लाह मदद करो। इंशाल्लाह आपकी नानी है ना, खूनी रिश्तेदार है, अल्लाह बरकत देगा, सिला रहमी का सवाब मिलेगा। और दूसरा रिश्ता ये है कि शौहर बीवी को और बीवी शौहर को, ये दोनों एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार है, खाला है, मामू है, दामाद है, खुसर है, और जितने भी आप बहन बहनोई, सबको आप ज़कात दे सकते हैं। ढूंढे, और ख़ास तौर पर आज के इस लॉकडाउन के ज़माने में ऐसे लोगों को ढूंढे जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई है, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्ग है, किसी पास मांगते नहीं है, खुददार है, सफ़ेद पोश है, और वो लोग समझते हैं मांगते नहीं इसलिए मालदार है। यहसबुहुमुल जाहिल अगनिया मिनत तअफ्फुफ, कि लोग उनको मालदार समझते हैं इसलिए कि वो सवाल नहीं करते हैं, लोगों से लिपट लिपट कर लाइन में जाकर खड़े नहीं होते हैं, मांगते नहीं हैं। क्यों? उनके दिलों के अंदर खुददारी है, उनकी तबीयत के अंदर एक एहसास है, वो मांगते नहीं है। ऐसे लोगों को तलाश करो, रात को दुआ करो कि अल्लाह हमारे माल को ऐसे लोगों तक पहुंचा जो हकीकी मानों में इसके मुस्तहिक है, इसके हकदार है, जो सवाल नहीं करते हैं, घरों में बैठे हुए हैं लेकिन उनके घरों के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, घरों में हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो गई लेकिन सवाल नहीं करते हैं। अल्लाह हमको ऐसे लोगों तक पहुंचा दे, और इल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, तेरा कुर्ब हासिल करने की नीयत से, तुझे राजी करने की नीयत से अल्लाह ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह इस नीयत से हम ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ज़कात को बहुत अच्छी जगह पर, अच्छे ठिकाने पर पहुंचाएगा। और मैंने एक ज़कात के ताल्लुक से एक कागज़ भी तैयार किया है, ज़कात के हिसाब और अदायगी का आसान तरीका, बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको मैंने तैयार किया है। वो इंशाअल्लाह आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। तो उसमें आप देखें तो किन चीज़ों को ज़कात में गिनना है और किन को नहीं गिनना है, एकदम आसान, कि भाई ये चीज़ को गिनो और इसको मत गिनो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, एकदम आसान काम है और कोई मुश्किल मसला नहीं है। हम सालों से ज़कात के मसाइल के ताल्लुक से बातें सुनते हैं लेकिन कभी हमने इसकी फ़िक्र नहीं की। इंशाअल्लाह फ़िक्र से आप किसी आलिम के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, वो आपको समझाएंगे, आपका मसला हल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी जो ज़कात निकालने की तरतीब है वो भी सही हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्लाम का ये अहम फरीज़ा सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाएँ। हमारे दिलों से माल की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह ताला हमारे माल को, हमारी जान को अल्लाह के नाम पर लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, दिल की खुशी के साथ माल को और जान को लगाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएँ। और आज के इस लॉकडाउन के ज़माने में सही मुस्तहिक तक उसको ढूंढ कर हमको अपनी ज़कात अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए। कभी आपको ज़कात के ताल्लुक से कोई मसले में दुश्वारी हो, परेशानी हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।